کہ اللہ رب ذوالجلال نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ جو ایمان والے حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ جائے تو 9 ذوالحج کے دن وہ میدان عرفات جو ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر جمع ہو۔ جب وہ اپنے احرام کی حالت میں غبار آلود بدن کے ساتھ اور پراگندہ بالوں کے ساتھ 2 چادریں پہن کر حج کی نیت سے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو ان کا وہاں جمع ہونا وقوف عرفہ کہلاتا ہے۔ چونکہ عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اس مناسبت سے ان کا وہاں ٹھہرنا اسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور اس دن کو یعنی 9 ذوالحج کا دن جو آج وہاں پر ہے، اسی مناسبت سے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے کہ حاجی عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ یہ بڑا مبارک، بڑا فضیلت والا دن اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اتنا مبارک اور متبرک دن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہر سال رمضان المبارک کی ہر شب کو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور وہاں آ کر یہ اعلان فرماتے ہیں کہ الا هل من مستغفر فاغفر له، کیا میرا کوئی بندہ ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے کہ میں اس کی مغفرت اور اسے بخشش عطا کر دوں۔ لیکن یہ 9 ذوالحج کا دن وہ مبارک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پر آتے ہیں اور یوم عرفہ میں آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان فرماتے ہیں کہ الا هل من مستغفر فاغفر له۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالی آسمان کی مبارک مخلوق فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں کہ اے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میدان عرفات کے اندر جو حجاج جمع ہیں ایک عاشق اور دیوانوں کی طرح چادریں پہن کر اپنے سر کو گرد سے غبار سے آلودہ کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں جمع ہے تو یہ کیوں جمع ہے؟ تو فرشتے آگے سے اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالی تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی ان فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، جتنے حاجی یہاں آج میدان عرفات میں جمع ہیں مغفور لہم، میں ان تمام کی مغفرت کر رہا ہوں۔ تو اس دن اتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے کہ پورا سال اتنے لوگوں کی اللہ تعالی مغفرت نہیں کرتے۔ تو جو لوگ وہاں حج کرنے کے لیے گئے ان کے لیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت وہ اس قدر عام اور اس قدر زیادہ ہے کہ حاجیوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، مجھ جیسے گنہگار، آپ جیسے اہل ایمان، وہ بھی اس فضیلت سے اگر چاہے تو اس فضیلت سے محروم نہیں ہو سکتے۔ وہ کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یوم عرفہ تمہاری طرف متوجہ ہو، یعنی تمہاری زندگی میں یہ دن آئے، تو اس دن تم وہ دعا مانگا کرو جو میری دعا ہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی دعا ہے، کہ اس دن اس دعا سے افضل دعا، بہترین دعا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور ہمیں آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی کہ یہ دعا مانگا کرو کہ یہ میری دعا ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ بہترین الفاظ ہمیں اور کیا چاہیے کہ یہ میری دعا ہے، اور پھر مزید اس پر 4 چاند لگا دیے
کہ یہ مجھ سے پہلے سابقہ تمام انبیاء کی دعا ہے، لہٰذا اس دن یہ دعا کثرت کے ساتھ مانگا کرو۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر ایک کو یہ کلمہ آتا ہے، آپ بھی ایک دفعہ یہ دعا مانگ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جو چپ ہے، کیا انہیں اللہ کی رحمت نہیں چاہیے؟ وہ نہیں چاہتے کہ جو ہمارے نبی کی دعا ہے وہ ہم بھی بول لیں، جو تمام انبیاء کی دعا ہے، اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تاکیداً ترغیب دی کہ یوم عرفہ یہ دعا مانگو۔ تو میرے بھائیوں، سب کو ضرورت ہے، صرف افسوس یہ ہے کہ آج ہماری زبانیں اللہ رب العزت کے مبارک کلمات اور پیارے نبی کی جامع دعاؤں سے بھاری ہو گئی ہیں، ہمیں مشکل لگتی ہیں، ہمارے دل آج سنگ دل ہو گئے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کے ان الفاظ اور ان فضیلت والے کلمات کی قدر و قیمت نہیں۔ واللہ آج دنیا کی مادہ پرستی میں کوئی بات کی جائے کہ آپ کو اتنی کرنسی ملے گی، اتنے روپے پیسے پاؤنڈ ملیں گے، تو ہم سب کے سب کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگ جائیں گے۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا اجر اور فضیلت اور ثواب ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد کے لیے بتائی ہے، تو آج ہمارا یقین نہیں بنتا، جبکہ ایمان والے کا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات پر ایمان بالغیب لائے، کہ جو آپ نے فرما دیا وہی سچ ہے، میری آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، جو کان سن رہے ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے، جو نبی پاک رحمت نے جو بات ارشاد فرما دی اس کے اندر 1% بھی جھوٹ ہونے کا گمان تک نہیں ہو سکتا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ان حجاج کی رحمتوں سے مستفید ہونے کے لیے فرمایا کہ تم اس دعا کو کثرت سے مانگا کرو۔ میرے بھائی، سب مانگیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب یوم عرفہ کے دن کوئی اس دعا کو 1 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس انسان کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس پر 10 نیکیاں اللہ تعالی مقبول عطا کرے گا، اور فرمایا کہ جو یہ دعا 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العزت 10 سال کے، اور جو اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے لیے اس دن ان تمام وسوسوں سے جو شیطانی وساوس ہیں کافی ہو جائے گا کہ اس دن شیطان اسے ورغلا نہیں سکے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ یقین کے ساتھ پڑھیں۔ تو یہ انمول خزانہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عرفہ کے دن کے حوالے سے ہمیں عطا کیا۔ اور دوسرا، اس ذوالحجہ کی جو بہترین وظائف اور ذکر ہیں وہ کیا ہے؟ گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا، وہ تکبیرات تشریق ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حکومت کو عقل عطا فرمائے۔ یہ پاکستان دین اسلام ماننے والوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے۔ ادھر 1 بجے جمعے کا ٹائم شروع ہوا، بجلی بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے اور اپنے اعمال درست کرنے کی ہم فکر کریں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ جب تک انفرادی طور پر ہم میں سے ہر ایک نہیں جاگے گا، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، باطل کو باطل نہیں کہے گا، اور دین ایمان، دین اسلام پر آنے کی جد و جہد، نظام مصطفیٰ کی کوشش نہیں کرے گا، میرے بھائی اس سے بھی بدتر وقت ہمارا انتظار کر رہا ہے۔
تو اس لیے جہاں ان کی ہدایت کی دعا کرے وہاں اپنے اعمال کو دین پر لانے کی، خیر پر لانے کی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع پر لانے کی بھی فکر کرے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کا بہترین وظیفہ وہ تکبیرات تشریق ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باقی ایام میں جیسے ہم بیٹھ کے لگا کر گپے ہانکتے ہیں، ان 10 دنوں میں ہم اس وظیفے کو پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان 10 دنوں کا افضل ترین بول وہ یہ وظیفہ ہے جسے تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ کل سے ہمارے ملک پاکستان میں 9 ذی الحج کا دن آ رہا ہے، تو تکبیرات تشریق کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب 9 ذی الحج کا دن آئے تو 9 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج یعنی 10 ذی الحج، 11، 12 اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک 9، 10، 11، 12، 13 5 دن بنتے ہیں۔ تو یہ 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ایام تشریق کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ فرض نماز ادا کریں، مقیم ادا کرے تب بھی، مسافر ادا کرے تب بھی، اور اسی طرح مرد ادا کرے تب بھی، عورت ادا کرے تب بھی، اور اسی طریقہ سے جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس کے لیے بھی، اور جو اکیلے نماز پڑھے اس کے لیے بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے اس تکبیر تشریق کو پڑھنا واجب ہے سلام پھیرنے کے بعد، کہ جب بھی آپ دوسرا سلام پھیرے تو مرد بلند آواز سے ایک مرتبہ اور عورتیں آہستہ آواز سے ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا واجب ہے۔ نماز فرض، اور ان 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لہٰذا کل فجر کی نماز کے بعد سے اس کا بھی آپ اہتمام کریں۔ اگر یاد نہیں آیا دوسرا پڑھے گا، آپ کو بھی یاد آ جائے، آپ بھی بلند آواز سے پڑھیں۔ اگر کچھ دیر گزر گئی پھر یاد آیا پھر پڑھ لیں، جس کی 1-2 رکعتیں رہ جائیں وہ پوری کرنے کے بعد سلام پھیر کے ان کو پڑھیں۔ ہاں اگر زیادہ وقت گزر گیا، آپ اپنی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے اور کاموں میں لگ گئے، تو اب اس کے بعد یاد آیا تو اللہ سے استغفار کریں کہ باری تعالیٰ میری یہ تکبیرات رہ گئیں، سہون رہ گئی، مجھے اس پر معاف فرما دیں۔ تو یہ ان ایام کا ایک دوسرا خاص عمل ہے جسے ایام تشریق کے اندر تکبیرات تشریق کا فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب قرار دیا گیا۔ تیسرا ایک اس کے اندر مسئلہ ان ایام میں یہ کیا جاتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے۔ یوم عرفہ کے روزے کی چونکہ احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ویسے تو اس پورے عشرے میں نفلی روزے رکھنے کی ہمیں ترغیب دی کہ بہت ثواب کا عمل ہے، لیکن فرمایا کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنے سال کے گناہوں کو؟ 2 سال کے، ایک گزشتہ سال کے گناہ اور ایک آئندہ آنے والے سال کے گناہ اللہ رب العزت کی ذات اس ایک دن کا روزہ رکھنے کی بدولت انہیں معاف فرما دے گی۔ اور یہ کتنا مبارک عمل ہے، اور اللہ کی رحمتوں کا حساب اور انتہا کوئی نہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا کہ ہم اس میں مزید کس طرح سے حصہ دار بن سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اس کے لیے روزہ رکھنے جتنا ثواب ہے۔ اگر آپ اس میں مزید حصہ ڈالنا چاہیں، خود بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھیں اور یہ اہتمام کریں کہ میں نے 5 بندوں کو افطار کروانا ہے، 10 کو کروانا ہے، 20 کو کروانا ہے، جو آپ کو اللہ نے توفیق دی اس کے حساب سے آپ افطار کروائیں۔ جتنے بندوں کو افطار کروائیں گے ان کے 2 سال روزوں کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ نیکیوں کے اندر
رغبت کرنا، نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی فکر کرنا، یہ اہل ایمان کی عادات اور ان کا خاصہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دن آج چونکہ سعودیہ کے اندر 9 ذی الحج یوم عرفہ ہے اور ہمارے ملک پاکستان میں کل 9 ذی الحج ہے، تو یہ جو روزے کی فضیلت آئی ہے، یہ کیا آج کے دن ہم روزہ رکھیں گے یا کل کے دن رکھیں گے؟ تو یاد رکھیں، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دو اور احادیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر علاقے کے لوگ چاند دیکھ کے روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کے افطار کریں، یعنی جب چاند نظر آئے تو رمضان شروع کریں، اور جب چاند نظر آئے تو عید کریں۔ اور اسی طریقہ سے فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ کے لوگ ہیں ان کے چاند دیکھنے کا اعتبار ہوگا۔ لہٰذا اگر سعودیہ کے اندر آج 9 ذی الحج ہے تو یہ ان کے علاقے کے لحاظ سے ہے، ہمارے ملک پاکستان کے لحاظ سے نہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم یوم عرفہ ان کے دن کے حوالے سے ہم بھی منائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ساری دنیا کے اندر آج کے دن روزہ ہونا چاہیے، لیکن دنیا کے اندر کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں جب سعودیہ میں 9 ذی الحج کا دن آتا ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں، اور بہت سارے ملک ہیں کہ سعودیہ میں 9 ذی الحج کا دن، لیکن ان ملکوں کے اندر رات ہے۔ اگر 9 ذی الحج سعودیہ کا ہی مراد ہے تو پھر ان ملکوں میں جہاں رات چل رہی ہے وہ روزہ کیسے رکھیں گے؟ لہٰذا تمام فقہاء یہی کہتے ہیں، علماء محدثین یہی کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی احادیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اور مطلع کا اعتبار ہے کہ جہاں پر جب چاند نظر آئے گا اس حساب سے ان کا جو دن بنے گا وہی عید الفطر ہوگا، ان کا جو دن بنے گا وہی عید الاضحیٰ ہوگا، اور ان کا جو دن بنے گا وہی 9 ذی الحج ہوگا۔ اس اعتبار سے ہمارا 9 ذی الحج کا دن وہ کل بن رہا ہے۔ لہٰذا آپ تمام احباب سے ترغیباً مؤدباً یہ گزارش ہے کہ ہماری زندگی نہ جانے اگلے سال ان دنوں میں ہمارے ساتھ وفا کرے نہ کرے، ہمیں صحت اجازت دے نہ دے، ہمیں اللہ کی توفیق شامل حال ہو نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو اتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم پورا عشرہ روزہ رکھتے، تکبیرات تشریق پڑھتے، لیکن اگر نہیں ہوا تو کم از کم ہم 9 ذی الحج کا روزہ اسے ہم نہ چھوڑیں اور اس روزے کو رکھیں جو کہ کل کا دن آ رہا ہے۔ آج کے دن ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ دعا جو آپ نے ہمیں ارشاد فرمائی اسے مانگے۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئی ہو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں اللہ کی توحید بیان ہے، شرک سے برات کا اظہار ہے۔ دعا اس میں کہاں ہے؟ میرے بھائی اس میں وہ دعا ہے جس کے ہم ہر پل محتاج ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے نفع کا، نقصان کا، صحت کا، عزت کا، تمہاری دنیا کی فراوانی کا، ہر چیز کا مالک اور قدرت رکھنے والا میں ہوں۔ تو جو چیز میری قدرت میں ہے اے میرے بندے، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب تو میرے در پہ آنے کے بجائے لوگوں کے در پہ دیکھتا ہے کہ مجھے وہاں سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، مجھے وہاں سے یہ چیز مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی قادر کے پاس تو آ جو قدرت رکھتا ہے، اس سے مانگ کے دیکھ وہ تجھے کیسے عطا کرے گا۔ تو انک علی کل شیء قدیر یہ دعا ہے، تو ہم یہ دعا مانگے کہ اللہ میرے ہر مسئلے پر آپ کی قدرت ہے، آپ کی گرفت ہے، آپ چاہیں گے تو میری یہ خواہش حل ہوگی، میرا یہ مقصد پورا ہوگا، تو میرے بھائی یقیناً وہ پورا ہوگا، کیونکہ ہم اس در پہ رجوع کر رہے ہیں جہاں سے ہمارا ہر معاملہ حل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس دعا کی کثرت کریں، اور کل 9 ذی الحج کے دن عرفہ کا روزہ جو ہے اس روزے کو ہم رکھیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں یہ تمام فضائل اور جو حجاج پہ رحمتیں اتر رہی ہیں ان کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔